المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ حسین علیہ السلام کی عزت دار عزادار تشریف فرمائے ہیں۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین مولا کی ذات پہ سارے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے اجازت جناب کی نوکر شروع کی جاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور میرے بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت سلامتی زندگی رزق مولا مزید عطا فرمائے، ہر دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے، بیمار مومنین مومنات کو مولا شفا عطا فرمائے، بے اولاد مومنین کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے، امام زمان شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تاجید فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے۔ جتنے عزادار یہاں حاضر ہیں غیر حاضر ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جوان بزرگان سادات مومنین، بھائی رانا حسن صاحب کلب صاحب قاسم صاحب یہ پورے رانا برادران آپ تمام عزادار او بحر اندر جہاں جہاں بھی ہیں، مالک ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کو میرا اللہ درجات مزید بلند فرمائے۔ جو عزادار نوجوان بیٹھے ہو مولا آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، بزرگان کو میرا اللہ صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، مہربانی رانا صاحبان کی کہ آپ کی زیارت سہیوال والوں کی ایک دفعہ پھر کروا دی ہے۔ کلب بھائی بہت مہربانی۔ 10 ربیع الاول پھر علامہ عزادار صاحب پیر ضیاء شاہ صاحب کے زیر اہتمام دربار بابا مت سرکار پہ نوکری کے لیے میں ٹھیک 11 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ باقی جو حکم ہے وہ بھی سارے پورے کیے جائیں۔ 7 جمادی الثانی 67 تمباکو والا انشاءاللہ پھر نوکری کریں گے۔ ڈھیر ساری باتیں ہیں پر کرنی تو ایک ہی ہے۔ اگر وہ راستہ آپ نے بنا لیا تو پھر مدد ہو جائے گی میری، اور آپ کی مدد سے دنیا کی طرف ایک خوبصورت پیغام چلا جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، بی بی مریم کی والدہ، ان کا نام تھا جناب حنانہ۔ حضرت حنانہ نے منت مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے، جب یہی بچہ میری جھولی میں آئے گا تو میں اس بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ ٹھیک ہے، منت مان لی۔ اب مجھے پڑھتے ہوئے ابھی 4-5 منٹس ہوگا کہ کیمرے شیمرے یہ وہ سارے دنیا دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی توجہ ابھی ہو رہی ہو، سانس لے رہے ہوں، بحال کر رہے ہوں، اتنی خوبصورت دعا دعا کے بعد آپ پھر میرے سامنے بھی تشریف فرما ہو گئے تو بندے کو تھوڑا وقت چاہیے سنبھلنے میں بھی، ہو سکتا ہے سنبھل رہے ہوں، لیکن جہاں میرے مذہب کا دشمن مجھے سن رہا ہے، نوید خان بھائی ہیں، پیر ضیاء شاہ بھائی کلب عباس باقر شاہ جی، یہ بچے سلطانی صاحب پچھلے بیر والے او مخدوم صاحب تک بیر والے تک وہ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہو، یہ یاد رکھنا آپ بولیں نہ بولیں داد کی خیر ہے، بس جہاں میرے مذہب کا اور آپ کے مذہب کا دشمن مجھے سن رہا ہوگا، اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا نا تو وہ تسلیم کرے گا، کیونکہ علم تسلیم کرواتا ہے کہ جعفر اپنے مذہب کی وکالت ٹھیک کر دیا ہے۔ تو پھر جاؤ زمانے کے مولویوں سے پوچھو ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اگر منت ماننا بدعت ہوتا اللہ پوری کیوں کرتا؟ وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے حسین کی ماں، جو ہاتھ ایک دفعہ پھر مجلس حسین میں بلند ہو گئے، جس کی چھات پہ علامہ ایک باری ہاتھ اٹھے حیدری، سر مارنے والوں کو بھی واہ واہ ہوتی ہے، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو یہ تو مجھے چھیڑ رہے ہیں، سیٹ بدل تو ہاتھ نہیں چاہنے، تو تھا کیا بیٹھے بچوں خوش ہو جا، تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، کڑیاں 2 پائیاں نہیں تے داد نہیں دینا، تلاشی دے۔ پچھلے والے بیر والے ادھر والے سدا سکھی رہو، نوکر ہو گیا، پیغام پہنچ گیا، کہو تو یہیں چھوڑ دوں۔ 1 2 3 آگے بیٹھ کے پھنس گئے ہو آپ، اب بھگتو گے۔ چہرے پر مسکراہٹ رہی تو پھر مکمل، اگر جہاں بل پڑے گا تو پھر سلام، پیشانی پہ بل پڑے گا تو پھر سلام کر
مسکراتے رہو گے داد نہ دینا، مسکراتے رہنا، پیغام بڑا اچھا پہنچ جائے گا آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے۔ میرا چندہ، اگر منت ماننا بدعت ہوتا، آرام آرام سے تھک جاؤ گے، اللہ پوری کیوں کرتا؟ منت مان لی جناب حنانہ نے، جناب مریم کی پاک اماں نے، جھولی میں آ گئی بیٹی، شاباش، اچھے لگے۔ یہاں پر بڑے بڑے مجمع چوک دیکھے ہیں جہاں 94 بول پڑا ہے۔ بیٹی نخرے سے مجلس نہ سنا کر، نوکر بن کے سنا کر، نخرے سے سننی ہے تو آئے ہی نہ کر، گناہ ہوتا ہے۔ یہ جب دروازے سے اندر آنا ہے، لنگر حسین کا کھا لینا ہے تو پھر نوکر بن کے بیٹھنا چاہیے۔ نخرہ اپنے ڈیرے شیرے بھی اچھا لگتا ہے، وہاں کرو، یہاں تو نوکری اچھی لگتی ہے نا۔ اور سارے میرے سامنے حسین کے نوکر تشریف فرمائے، میں اس سے کہہ رہا ہوں جو یوں کر کے سنتا ہے، یوں کر کے نہیں سنتے، علی کے فضل خوش ہو کے سنتے ہیں۔ اور یار جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے نا تو ہماری اماں دعائیں مانگتی تھی، علم میں، مجلس میں، نماز میں، عزاداری میں، مولا مجھے عزادار بیٹا دے، مولا مجھے عزادار بیٹا دے۔ تو ماں کی دعا یاد رکھ، ملا یاد نہ رکھ۔ آپ کو واہ واہ ہے جو ایک دفعہ پھر بول پڑے ہو، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے اللہ کرے مہمان ہوں ہمارے بس۔ تھک کے نہیں، یا اونچا بولو یا چپ کر دو۔ مہربانی 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 صاحب، مہربانی، مولا آپ کو زیادہ رزق دے، صحت دے، آباد رہو، سدا سکھی رہو۔ ماں نے عزادار مانگا تھا، بس اماں کی دعا یاد رکھ۔ کیا ہو گیا یار، یہ شرٹ بند ہو گئی سر، اب تو چہرے بھی نظر نہیں آ رہے۔ چلو مولا کرے گا چل جائے گی، آ جاتی انتظام ہے، مجھے پتہ ہے۔ جھولی میں آ گئی بیٹی، سفر کرتے چلے نا۔ اب حضرت حنانہ سوچ میں پڑ گئی، بیٹا ہوتا تو اور بات تھی۔ اللہ مولا آپ کو عزت دے عزادہ، یہ بیٹی کو تنہا اکیلے کیسے بیت المقدس میں چھوڑا ہوں۔ سوچا فہاتفا بہاتف، ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز آئی، حنانہ تو اپنی منت پوری کر، مریم جانے میں اللہ جانوں۔ راستہ بنا لیا ہے تیرے سہیوال نے یار، اچھا لگا ہے مجھے آج سہیوال میں ڈھیر سارے دنوں کے سالوں کے بعد آنے کے بعد بھی یہ عقیدے والے لوگوں کی زیارت ہو گئی ہے۔ خوش آمد نہیں کر رہا تمہاری، خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ممبر گلی میں جھوٹ بولو اللہ لعنت کرتا ہے، میں قبر حسین پہ کیسے بولوں؟ آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام، قبر تک آپ کو واہ واہ، جنت کے دروازے تک مکروہ۔ جھولی میں آ گئی بیٹی، اللہ نے کہا جا تو اپنی منت پوری کر۔ اب یوں میں موڑ کاٹنے لگا ہوں، یا میں اکیلا اڑوں گا اور آپ مجھے نیچے سے ایسے ایسے کرتے رہنا بے علی علی، تو یا پھر آپ آگے میں جناب کے پیچھے پیچھے۔ یہ تو معرفت کے زینے ہیں جس میں جتنا علی اتنی قیمت۔ اب جس کے دل میں ہے ہی تھوڑا سا علی، اس سے ہم زبردستی داد لیتے ہیں، یہ کر کے نا، بس جو معرفت کے زینے طے کر کے بیٹھے سارے اٹھانا۔ میں لمحہ نہیں کہتا، چلو ایک دن کی جناب مریم ہے، ایک دن کی۔ حضرت حنانہ نے بیٹی کو اٹھایا، ایک دن کی بیٹی ہے، سینے سے لگا کر چل پڑی بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس تیرے 94 کی کسی مسجد کا نام نہیں۔ ایک دو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے بیٹا، آپ آگے آگے بیٹھے ہیں، چھوٹا بچہ مجھے قیمت دے رہا، آپ تو اس سے بھی بڑے ہیں یار۔ 94 کی کسی مسجد کا نام تو نہیں ہے، قبلہ اول ہے، کعبے سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کائنات کرتی تھی وہ ہے بیت المقدس۔ اس کے اندر جا رہی ہیں، موڑ کاٹنا ہے میرے ساتھ، اس کے اندر جا رہی ہے ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر جناب حنانہ، جبکہ میری ماں کو حکم ہے کہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد کم از کم پورے 10 دن تک جو گلی کی مسجد ہے اس کی اینٹ کو بھی نہیں چھو سکتی۔ ہاتھ میرے خلاف جنہوں نے اٹھا لیے، جو نہیں اٹھا سکے مولا آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ 10 دن تک
گلی کی مسجد کی اینٹ کو نہیں چھو سکتی، میری ماں کو شریعت مصطفیٰ میں حکم ہے ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر حنانہ بیت المقدس کے اندر جا رہی ہے، نہ کسی نے فتویٰ دیا، نہ کسی کو اعتراض ہوا، اللہ خاموش ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ مریم کی ماں بیٹی کو اٹھا کر بیت المقدس میں جائے، سارے خوش ہو، علی کی ماں کعبے میں آ جائے تو وہ ہاتھ اٹھ گئے سلطان قسم بھائی جان حیدر 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 حیدر۔ آپ کے کیا کہنے بڑا بڑا زمین نوکر ہو گا بھائی جان جناب واٹا آپ جی الہی آمین مولا آپ نکی جی مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے وہ۔ بڑی بات ہے جو علی کعبے میں آ گیا ہے تو یہ شیعہ بوسکیاں سوسکیاں پہن کے تو جھنڈیاں بتیاں لگا کے تو خوش ہو گئے۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، پر میری بنتی ہے نہیں ہے نا بڑی بات کعبے میں آنا۔ چل آپ نے کعبے کی چابی کنجی تیرے پاس ہے، بھیج کسی ماں کو اندر، یہ واپس آ گئی میں نہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ ہاتھ محتاج نہ کرے حسین کی پاک اماں جو جوان ہاتھ بلند کر رہے ہو، بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو خیر ہے۔ تاج حیدری کل سندھ سے آیا ہے یار، آؤ بھائی جان آؤ بھائی جان آؤ بھائی جان، مولا عزت دے صحت دے زندگی دے، آؤ مار صاحب واہ بھائی واہ جعفری صاحب ہاتھ کچھ سے تک گیا تو بس کرو ورنہ آگے میں پھنس جاؤں گا، آگے ریڈ زون ہے، پھر اکیلا میں پھڑپھڑاتا رہوں گا ایسے۔ مدد کرو گے؟ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو جو نہیں مدد کر سکتے وہ نہ اٹھانا، کیونکہ حسین کے گھر میں بیٹھے اسے جھوٹا وعدہ نہ کر لینا۔ جنہوں نے اٹھا لیے ہیں آپ وعدے پہ پکے رہیں گے، جو نہیں اٹھا سکے وہ اگلا وعدہ ان سے لے لیتے ہیں۔ او یار مکان علی بھی ہے شروع ہے دیہاڑی تو پہ نوکری ہے نا مولا کی، جتنی دیر ہو سکے جب تک وہ خود چاہتا ہے تب تک منبر پہ بندہ بول سکتا ہے۔ ان کی مرضی کی بات ہے جو تشریف فرما ہوتی ہے علی کی معظمہ بیٹی۔ آئیے علامہ صاحب، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سید مولا آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اسی طرح مولا کی وکالت کرتے رہیں، مولا آپ کی حفاظت فرمائے۔ آئیں تشریف رکھیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی جناب شمس صاحب۔ ادھر ہی ہو نا؟ ہاں جاؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو، یا ابھی نیٹ پہ زوم کر کے دیکھو، 4 دیواریں اللہ کے گھر کی، 1 2 3 4، کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے۔ اور جب حج کا موسم آتا ہے نا تو کعبے کا غلاف الٹ دیا جاتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دھاگے شاگے نکال کے لے جاتے ہیں، چلو بہانہ ہے ان کا، ویسے جبر مشیت ہے کہ غلاف الٹا جائے گا۔ بھائی جان سے لے کر وہ بحر والے تک ایک بندہ بھی بول پڑا تو قبر میں جا کے علی کے سامنے سب کی گواہی دوں گا کہ مولا سب نے قیمت دی۔ چپ کر گا تو یہ بھی بتاؤں گا کہ مجھے لفظ اتنا بڑا ہے غازی کا علم میرے سر پہ رکھ، جب میں یہاں بیٹھ کے سنتا ہوں کوئی اور پڑھے، میں پڑھتا چنگا ہاں یعنی میں سنتا بڑا چنگا، سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، جسے آتا ہے وہ استعمال کرے ورنہ زنگال لگے گا۔ یہ اللہ مولا نے فن دیا ہے سننے کا تو استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں الٹ دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ حکم یہی ہے، جو حج ہے نا، حج ہے جیم حج، اس کا معنی یہی ہے کہ کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا۔ وعدہ نبھاؤ جنہوں نے کیا تھا، اکیلا نہ پھنسو، میں نے کہا تھا نا یا میرا اکیلا
پھنس جاؤں گا میں. حج کا دانا کا لفظ مانی نہیں ہے, کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا. اللہ کہتا ہے جاؤ مکے, کرو طواف میرے گھر کا, دیواریں 4 ہیں, 3 دیواریں ٹھیک ٹھاک ہیں. شیعہ بیٹھے ادھر, ایک دیوار ہے جس میں یوں لکیر ہے اور ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. اب تم تھک گئے ہو, مجھے چھٹی دے دو, علامہ صاحب کو سنو. مزہ, ہاں مزہ آئے گا تو پھر پڑھا جائے گا نا. 1 2 3 4 ایک دیوار میں نشان ہے. آپ کے کیا کہنا ہے بھائی, یہ کیا ہوا ہے, یہ کس چیز کا لکیر ہے, یہ دراڑ ہے؟ پوچھے نہیں؟ میرے گھر آپ ہیں اور کسی دیوار میں دراڑ ہو تو پوچھیں گے نہیں کہ یہ کیا ہوا تھا؟ تو وہ اللہ کا گھر ہے. مخدومہ جملہ اگر بھیج دیا ہے تو خریدار بھیجنا, ورنہ آپ کے یہ عزادار بیٹھے رہے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے, میں نے پڑھا ہے ان کو. لاڈلوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بی بی آج مدد فرما تجھے اپنے بابے کی ولایت کا واسطہ, فرشتے بھیج. جو مجھے بھی دل کر رہا ہے نا کہ مجھے بھی شاباش چاہیے, ہو سکتے ہیں آپ کے لاڈلے قیمت نہ دے سکے, موڈ میں نہ ہو, چلو فرشتے تو مجھے قیمت دے جائیں گے نا. بھیجے گی میری مخدومہ, مدد آپ کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی. یہ ہے لکیر. کعبہ کس کا گھر ہے؟ بات بڑی آ گئی ہے, خدا کرے بی بی مدد کرے گی. اللہ کا گھر ہے, اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں. بھائی جان مہربانی, سر میں نوکر ہو گیا, سب سے پہلے آپ بولے. اللہ لا مکان ہے, اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک بنتے ہیں, اس کا مکان نہ مانے تو کافر بنتے ہیں. ہاں, شرک اور کفر کے درمیان پھنس گیا ہوں, میری مدد کرنا مخدومہ. بار بار آپ سے مدد مانگ رہا ہوں, آپ کے بابا علی کا نوکر ہوں, تیرے بھائی حسین کا چھوٹا سا مدح خان ہوں. آج جھولی خالی نہ بھیجی, نہ ان کی نہ میری نہ میرے بھائیوں کی, جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی. اگر زمین پہ کعبہ نہ ہوتا تو میں ایک مسئلے میں پھنسا رہتا. کون؟ جب ہم نجف علی کا سلام کر کے واپس آتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کدھر گئے تھے؟ جی نجف گئے تھے. کیا ہے وہاں پہ؟ مزار ہے ہمارے مرشد علی کی. وہ کہتے ہیں وہ تو قبر ہے علی کی ہے. وہ کہتے ہیں قبر میں تو معاذ اللہ مرا ہوا بندہ ہوتا ہے, تو مرے ہوئے بندے کا سلام کرنے جاتے ہو. علی کی قبر پہ بحث تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. علی کی قبر ایسے ہے جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے, اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت. مل گئے نا مجھے مددگار, آپ کی صورت میں مولا نے ملا دیے. ہاتھ چاہتے اونچا چاہنے میرا پتر ہے, جس کی چھت پہ علامہ علی کو سلام کرے ایک دفعہ دل کر رہا ہے ہاتھ اونچے. پھر کہہ دیتا علی کو ڈھونڈ رہا ہے, علی کو. کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ جیسے علماء سلامت رہیں, آپ جیسے خطیب سلامت رہیں, یا عزادار سلامت رہیں, یا عزادار کے بانیان سلامت رہیں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. آپ جھولیاں بھر کے دو, دل سے دعا دے رہا ہوں. ہاں بیٹا آمین کہو یا نہ کہو, میں مانگ آپ کے لیے رہا ہوں. ایک آیت سناتا ہوں, ایک آیت, پھر آپ کو ایک فارسی کا شعر سناتا ہوں. عرش مودت تیری جھولی میں نہ آیا تو پھر خیرات ہی نہیں شام والی مخدومہ کی. ہاں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. وہ قیامت کے دن اللہ کہتا ہے نا, کچھ بندے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی کنت تراب, کاش میں ترابی ہوتا. تو قرآن سمجھ کے بولے ہو, انہیں میں دل سے واہ واہ کہتا ہوں.
کسی نے ترجمہ کیا کاش میں مٹی ہوتا، کسی نے کیا میں ترابی ہوتا، تراب ہوتا، جو بھی کوئی ترجمہ کرے. شعر میرے جو ہے لکھا ہے نا فارسی کے شاعر نے، اسی آیت ہے. منت نہ کروائیں، قیمتی چیز پہ منت نہیں ہوتی، قیمتی چیز بس تحفہ ہوتی ہے. اور علی کی ولایت کے جوہر سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ بندہ ایک دوسرے کو تحفہ دے ساری زندگی یاد رکھتا ہے. میں جوہر ولایت علی کا ایک تحفہ آپ عزاداروں کو پیش کرنے لگا، قبول فرمانا اور سند دینا کہ آپ نے قبول فرما لیا. اسی آیت کو سامنے رکھ کے کہ کاش میں مٹی ہوتا، فارسی کے ایک شاعر نے آپ کو اور میرے مرشد علی کی ثنا میں، تعریف میں، شان میں ایک شعر لکھا ہے. یہ علم عباس پر میرا ہاتھ ہے، جتنی دیر کہو میں رکھ کے کھڑا رہوں گا. قسم سے حضرت جبریل علیہ السلام آج داد دے تو میرا قول پورا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے تاشد عرض نجف آرام گاہ بو تراب عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنت تراب. وہ کہتا ہے جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہو کاش میں مٹی ہوتا. اور نہ تھکنے والے سے اس کو سلام ہے. ٹائم دیکھیے آپ 20 منٹ ہو گئے مجھے، پیچھے رہ کیا گیا ہے تمہاری چپ کے واسطے. بولتے رہو گے تو چلو تھوڑا سا گزارا کر لیں گے. بھائی جان تو سب نیچے کر کے بیٹھے ہو، علی تمہارے دل میں ہے. 4 دیوار یہ تو پھر ایک سمندر ہے جس کے نہ پہلے کنارے کی خبر نہ آخری کا پتہ، درمیان میں ہم تھپیڑے مار رہے ہیں. میں اور آپ کیا ہیں؟ سلمان کو علی نے بلایا، فرماتا ہے سلمان اس گھمنڈ میں نہ آ کے تو علی کو جانتا ہے. تو اتنا ہی جانتا ہے جتنا تجھے علی نے بتایا ہے. آپ ناراض نہیں ہونا، جو در بندے چوکھوں میں ادھر زیادہ دیکھتا ہوں کہ کون پھنس گیا ہے ادھر. باقی کوئی کافر شافر تمہیں مجھے کہتا رہے تو ڈرا میں پہلے بڑا ڈرتا تھا. اماں کی جھولی میں بیٹھ کے جب مجلس سنتے تھے تو اب بھی ہمیں کافر کہتے تھے. پھر اسکول کالج میں گئے پھر بھی ہمیں کافر کہتے تھے. پھر مدرسے میں گئے پھر بھی کافر کہتے تھے. پھر مومنین کی دعا کے صدقے میں 2 لفظ بولنے کی مخدومہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی، پھر بھی کافر کہتے ہیں. میں چکر میں پیر جی اسی کر کی بیٹھے ہیں. واہ واہ. شہید محسن نقوی صاحب مجھے کہتے تھے جب جس ملے پر تمہیں پتا کہ مجمع چپ کر جائے گا تو پہلے خود کو واہ واہ کر لی. واہ 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 واہ. یہ کافر کبھی پاس کیتا کیے جبکہ ساڈا کلمہ باقی نالوں تھوڑا زیادہ ہے. جسے علی جن ولی اللہ کا نہیں پتا وہ لنگر بیٹھ چل رکھا ہے. بے با بڑا مزیدار ہے، میں بھی دیکھ کے آیا. تو میں اسی چکر میں تھا. حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے حضرت مختار سقفی پر 1-2-4 سطریں دلیل کے طور پہ لکھی ہیں. بس وہ سطریں سنی میں نے آدھی رات کو گھر میں کہا واہ. وہ بچے بچے جا کے آدھی رات کو واہ واہ کر رہے ہیں، اس کو کیا بنی. پھر ان کو سنایا پورے گھر نے کہا واہ. سندھ سے لے کر لاہور تک کے لوگ ہیں 5 بندے تو بولیں گے. ویسے تو پورا سال علی کو واہ واہ سلام کرتے رہے، حق ادا نہیں ہوتا. کہ جناب مختار جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیشی پہ آئے، بیڑیاں، زنجیر، کڑیاں، علی کا شیعہ اکیلا، تخت تاج چمچے کرچے وزیر مشیر سارے اسی کے، چلا تلواریں لے کے کھڑے ہیں. تھک گئے ہو؟ اور نہ یار، بندہ تھک جاتا ہے مان جایا کرو. یوں جو دربار میں جناب مختار داخل ہوئے، قدم رکھا تو اتنے زنجیر سنجیر، چھن کی آواز آئی. جب آواز آئی تو ابن زیاد نے دیکھنا تو ہے نا بھی کون آیا. یوں جو دیکھا تو سامنے مختار آ رہا ہے. وہ وہیں سے شروع ہو گیا. جناب مختار کو دیکھتے ہی تو کافر ہے، تو زندیق ہے، تو دین سے خارج ہے، چونکہ تو علی کا شیعہ ہے. وہ تانے دے رہا ہے. جناب مختار چلتے بھی آ رہے ہیں، مسکراتے بھی آ رہے ہیں. ہاتھ نیچے نہ کر لینا. اب بڑی چھٹی تم نے لے لی، اب اس جملے پہ چھٹی نہیں، ورنہ میں جانے لگا ہوں. پھر اسی پر معافی مانگوں گا، گھر ہے میں بیٹھا رہوں گا جتنا ٹائم میرا بچہ ہے. میں آپ کو سامنے بیٹھ کے سنتا رہوں گا. قیمت مل گئی
تو قسم سے میں بچوں کو کہہ کے جاؤں گا کہ 94 کی طرف رخ کر کے سلام کرتے رہنا. چلتے بھی آ رہے ہیں, مسکراتے بھی آ رہے ہیں, چلتے بھی آ رہے ہیں. بچوں شاباش, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, مسکراتے بھی آ رہے ہیں. ابن زیاد, وہ تخت تاج والا, وہ لشکر عسکر والا, وہ جلادو چمچو والا, مختار کی مسکراہٹ کو دیکھ کے گھبرایا. کہتے کیسے تم علی کے شیعہ ہو, میں تجھے تانا دے رہا ہوں کہ تو کافر ہے, تو مسکرا رہا ہے. جناب مختار کہتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرایا, جب تو نے مجھے کافر کہا مجھے علی مولا کا فرمان یاد آیا. علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہے تم مومن ہی نہیں ہو. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے بیٹا, ہاتھ نہیں چومتے, یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے. جس کی چھت پہ ہے علم بڑا بڑا زمین نکل اندر. بیٹا ہاتھ اٹھاتے ہو, ایک دفعہ میرا دل کہہ رہا جتنے جوان ہو بزرگ نا جوانوں نے ہاتھ اٹھے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو واہ واہ ہے, بانیان کو واہ واہ ہے, مجلس والی مالکین کو سلام ہے. جناب حنانہ حیدری, کیا بات ہے اس بزرگ کی یار. بزرگوں نے اٹھ کے علی کا نام نعرہ لگایا ہے, جہاں تک آواز نہیں آ سکی ان کی نحیفی کی وجہ سے. ان کو دیکھ کر مجھے پھر علی کا فرمان یاد آ گیا. علی فرماتے ہیں میرا ماننے والا بزرگ ہو سکتا ہے, بوڑھا نہیں. بڑھاپا ذلت ہے, بزرگی شان ہے. سمٹ گیا جعفر. آرام سے سانس لے لو, سانس لے لو, آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. الہی آمین. کلندر جناب حنانہ بیٹی کو بیت المقدس کے محراب میں چھوڑ کے آ گئے, 10-12 دن کھڑے رہے. ہاں, وہ کون سا علی ہے جو 10 دنوں میں ختم ہو جائے. وہ ہماری جہالت تو ہو سکتی ہے کہ ہمارا علم ختم ہو گیا, علی تو علی ہے. بیت المقدس کے محراب میں چھوڑ کر جناب سانس لے لو آرام سے, ابھی ایک راستہ اور بنانا ہے. چھوڑ کے واپس آئے. اللہ نے حضرت زکریا نبی کو وحی کی. زکریا جی مالک, مریم کی ماں کے ساتھ وعدہ میں نے کیا اس کی کفالت کا, نبھانا تو نے. اور قرآن کہتے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا, جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی. آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. داد بڑی ہوگی, میرا آدھے گھنٹے میں پیٹ نہیں بھرا واہ واہ سے, تو آگے 5-7 منٹ میں کتنی لے لوں گا. آپ نے کمال کر دیا. لیکن ایک میسج چلا جائے گا 94 سے. آج رانا برادران میرے بھائیوں کی مجلس کے وسیلے سے, آپ کی توجہ سے, آپ کی مدد سے, آپ کی مسکراہٹ سے ایک دنیا تک پیغام چلا جائے گا. جناب حنانہ واپس آئیں. اللہ نے زکریا سے کہا اس کی کفالت تو نے کرنی ہے. قرآن نے کہا کہ کفیل زکریا ہے. میں یوں کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے تو پتا ہے نا کہ منزل کیا ہے. جب آپ پہنچیں گے تو آپ بھی کہیں گے یہ یوں ٹھیک کر رہا تھا. پورا چیلنج ہے, جو پہلے پہنچے گا اسے میری طرف سے ایڈوانس واہ واہ, جو بعد میں پہنچے گا وہ مجھے دے گا. تھک بھی گیا تو محبت کرے گا, تھوڑی سی طاقت ادھار مانگ لے غازی عباس سے, مل جائے گی. ابھی 2 طاقتوں کا مالک ہے, اللہ اور علی. عباس کے بازو میں 1 طاقت نہیں ہے, 2 ہے. پھر ادھر نہ چلے جائیں. آپ کے کیا کہنے, چیلنج ہے میرا. کفیل زکریا ہے, لیکن ایک دن بھی حضرت مریم علیہ السلام نے جناب زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا. واہ 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 واہ.
میں نے کہا تھا نا جو پہلے پہنچے گا اسے میری طرف سے پھر بابا، جو بعد میں پہنچے گا وہ بچہ بھی پہنچ جائے گا میرے مذہب کا۔ ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی جناب زکریا بیت المقدس کے محراب میں داخل ہوتے ہیں، وجد عندها رزقا، حضرت مریم کے سامنے رزق کو پاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں سے آیا؟ بی بی فرماتی من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا۔ کفیل زکریا، کھانے اللہ بھیجتا ہے۔ یعنی جب بھی جناب مریم کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر آسمان کی جانب دیکھتی ہے، فرشتے دسترخوان لے آتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھتا ہے، اوپر آسمان کے کھانے چنے جاتے ہیں، جتنی طبیعت ہوتی ہے سیدہ تناول فرماتی ہے، بچے ہوئے کھانے۔ جناب تھک گئے ہو تو بچے ہوئے کھانے جناب زکریا دیکھ کے پوچھتے ہیں کہاں سے ہے؟ بی بی فرماتی ہے من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجے ہیں۔ کالے کپڑے پہننے والوں کو اگر کافر شافر کہنے سے تیرے بچے بچے مولوی پال رہے ہیں نا، تو ہم کسی کے بچوں کے رزق کے دشمن نہیں۔ ہمیں کافر کہی جا بچے پالی جا، بنگلے بنائی جا، گاڑیاں لی جا، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ جب اتنی عزت والی بطول کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے لے آتے ہیں، لیکن جب کبھی فرشتوں کو ضرورت پڑے تو حسین کی ماں واہ واہ، یہ تو جاتے جاتے پھر لوٹ آئے ہو، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو میری مدد فرما رہے ہو۔ ایک دن بھی ہاتھ نہیں پہ جملہ آ گیا، میں پھیپھڑا دینے لگا ہوں۔ پھیپھڑا ہے تو مجھے بھی چاہیے، چونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے۔ جس کا ہے پھیپھڑا وہ استعمال کرے، نہیں ہے تو مولا صحت تمہیں عطا فرمائے۔ کھانے اللہ بھیجتا ہے، پالتا زکریا ہے۔ کھانے اللہ بھیجتا ہے، کفیل زکریا ہے۔ کھانے اللہ بھیجتا ہے، محافظ زکریا ہے۔ یعنی پالتا زکریا ہے، کھانے زکریا کے گھر سے نہیں کھاتی۔ اچھا، مکے میں نکل کر تیرے نبی کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا بھی۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو علی کے پاپا کو سلام نہیں کرتا۔ وہ کس بات کا شیعہ ہے جو ابو طالب کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکا؟ آپ سلامت رہے۔ آپ کے کیا کہنے؟ زکریا چھوٹا بندہ نہیں ہے، نبی ہے، حجت ہے، معصوم ہے، چھوٹے آدمی تو نہیں ہے۔ اس کے گھر سے کھانا نہیں کھانے دیتا اللہ مریم کو۔ میں نے اللہ کو سجدہ کر کے کہا مالک ہمارے مریم کے لیے کھانے بھیجے، ہمارے سردار کے لیے بھیجتا، سرکار مصطفیٰ کے لیے۔ ہم نعتیں پڑھتے، صلواتیں پڑھتے، نعرے لگاتے، خوش ہوتے، ہمارا وہ شہنشاہ ہے جس کے اب جملہ میں نے کہنا تو ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ تو ہم صلواتیں پڑھتے کہ ہمارا وہ سردار جس کے اللہ نے آسمان سے کھانے بھیجے۔ اللہ کہتے تو علی کا موالی نہ ہوتا، حسین کا ماتمی نہ ہوتا، میں مہر مار کے نا تیری شکل بگاڑ دیتا۔ میں محمد کے لیے کھانے آسمان سے کیوں بھیجوں؟ میں نے کہا مالک وجہ۔ اللہ کہتے اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا، گئے اور مان جاؤ، اب مان جاؤ حسین کے گھر میں بیٹھے ہو، تھک گئے اور نہ بھائی نہ اب نہیں، نہ اب آپ کو تھکانا نہیں ہے۔ یہ بچہ بول رہا تھا اب یہ بھی یوں کر کے، کل اب بھائی اچھی خاصی داد دے رہے تھے وہ بھی تھک گئے۔ آپ سلامت رہے۔ ادھر والے بھی ٹھنڈے ٹھنڈے نہ ہو جاؤ، آگے آگے نہ بیٹھا کرو، جیسے بولنے کا ٹھنگ نہ ہو، پیچھے بیٹھا کرے۔ اگلے محلے پہ بچہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے، اب آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی میرے بیٹے۔ ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، شرم کرو۔ نہ ابو طالب کا ایمان پڑھا کر نہ سنا کر، شرم آنی چاہیے، کم از کم شیعوں کو آنی چاہیے۔ اس کا ایمان میں جاہل ثابت کروں جسے کل ایمان کہے ابا جی؟ شاباش! اب حضرت ابو طالب کے نوکر بولے ہیں میرے ساتھ، جو علی کا نوکر بیٹھا ہے، علی کے باپ
के लिए एक बारी हाथ सा हैदरी। एक दो गिनूंगा। हाँ, लंगर हुसैन का खा सकता है तो हाथ बुलंद भी हो सकता है। मौला आपके क्या कहने साहब? हैदरी भाई हैं हमारे, कह उसमें वो तो उनको हमें देते ही रहते हैं, वैसे भी ना पढ़ने भी ना है तो सही वाला जरूर दे देते हैं। सलामत रहो। ईमान अबू तालिब, आपके क्या कहने मेरा बेटा? दिन हो ना दिन बेटा, तो हम सफर कर रहे हैं, हुसैन के मदा खान हर वक्त सफर में होते हैं, तो किसी गली मोहल्ले से मैं गुजरूं और हो दिन और गली में बच्चे खेल रहे हूं, तो उन खेलते हुए बच्चों को देखकर मुझे पता चल जाता है कि इस गली में अमीर कितने होंगे, गरीब कितने होंगे। तो पूछ सकते हो कि जाफर तुम्हें कैसे पता चलता है? मैं बच्चे का खिलौना देखता हूं। इधर वाले किधर चले गए हो यार? खिलौना बताता है कि बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है। खिलौना कीमती, बच्चा अमीर घर का है। खिलौना छोटा है तो जाहिर है बच्चा हमारा जैसे किसी गरीब घर का है। अब जुमला बड़ा नहीं है, जुमला होता ना बड़ा तो मैं पीछे से भाग भूग के आता। अब है ही एक लफ्ज, उसके लिए कितना पीछे से जोर लगा के आऊं? बस सादा सादा ही कबूल कर लो। पता नहीं कि सल्तनत का मालिक है अली का पाक बाबा, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से। सही वाले करबलाए, मुझे लग रहा है मैं करबला में नौकरी कर रहा हूं हुसैन की। झूठ नहीं बोल रहा, खुशामद नहीं कर रहा। नूर ही नूर नजर आ रहा है हुसैन के जिक्र में। आपके ऊपर बरस रहा है मेरे मौला का करम। खत्म होगी पढ़ाई किबला के हवाले में। हैदरी अली का नाम नहीं लिया तो हम लोगों ने, चार बच्चों ने हाथ ऊंचे हो मेरा बेटा, इधर इधर। हैदरी बार बार तंग कर रहे हो, मिन्नत करवा रहे हो। वो तुमसे छोटा है, वो कहां खड़ा होकर अली का नाम ले रहा है? चौक में खड़े होकर अली का नाम लिया कर। चूंकि अली का नाम लेने से मुल्ला काफिर कहता है, अल्लाह कहते हैं हलाली है। हाँ भैया, क्या टाइम हुआ? फिर मोबाइल जेब में पा लेते हो यार। खत्म होगी पढ़ाई। 35 मिनट्स के बाद मैं हाथ बांध रहा हूं। बच्चे से लेकर हो आखिरी बहर वाले, अंदर वाले मिंबर पे बैठे हुए हर हस्ती के सामने, ये अपनी बहनों बेटियों के सामने भी कि दुआ कर देना अपने बेटे को, भाई को। बच्चों के सामने भी हाथ बांध रहा हूं। इतनी बड़ी बात है इसलिए बांध रहा हूं, दे भी तोहफा रहा हूं और हाथ बांध के दे रहा हूं। इसमें कंजूसी नहीं करनी। आखिर में निकला तहकीक में, क्यों नहीं खाती जनाब मरियम जनाब ज़करिया के घर से खाना और मुस्तफ़ा हजरत अबू तालिब के घर से खाना तनावल फरमाते हैं? तो तहकीक में मेरे उलमा ने लिखा कि अल्लाह ने मना किया था, पहुंचने वाला पहले पहुंचेगा, कि ज़करिया पालेगा तू मरियम को, खाना तेरे घर से नहीं। क्यों? अल्लाह ने कहा जो पहुंचेगा, मिन्नत की, हाथ बांधे हैं। अल्लाह ने कहा जो खाना पकाती है ना ज़करिया तेरी ज़ौजा, वो मरियम के बराबर की पाक नहीं। समझ में अंदानी यार? कंजूस है वो बंदा अली अली करने में, जो समझ के चुप कर गया है। तेरा जाफर के साथ कोई मसला होगा, अली के साथ तो नहीं है। जो खाना पे हाथ नीचे ना करना मेरे बच्चों, आपने मदद करनी है यार। मैं लाइव कैमरे के सामने आपके सामने हाथ बांध के खड़ा हूं यार। सुल्तानी तेरे से लेकर आखिरी बच्चे तक हाथ बांधे हुए हैं। हाथ बांध के जुमला कहूंगा और आपके हाथ बुलंद हो जाएंगे, या उड़ोगे या छुट कर जाना। क्यों? अल्लाह कहता है जो खाना पकाती है वो पाक है, पर मरियम के बराबर की पाक नहीं। ताहिरा है, मरियम के बराबर की ताहिरा नहीं। सदीका है, लेकिन मरियम के बराबर की सदीका। पता नहीं किस तहरक की सल्तनत की मालकिन है
جیو 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 نوکر ہو گیا، دعا مل گئی، دعا مل گئی۔ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں جنہیں 35 36 27 منٹ ہو گئے علی علی کرتے ہوئے میرے سامنے، ویسے تو آپ صبح 10 بجے سے علی علی کر رہے ہیں اور یہ شام 9-10 بجے تک کرتے رہیں گے۔ اسی علی دی ولایت واسطے وہ بی بی زخمی ہوئی ہے۔ سید یار 2 حکمیں مکس کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ میں صدقے جاواں تہاڈی ہے تو میں اپنی نسل قربان کر دوں۔ میری نسل ایڈی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے۔ یہ ہے سنن واسطے علی دی زخمی تھی میری آئی تیرے واسطے بھی وہ خالی نہ دو، میرے ٹائم تے ہے نہ کر سکے۔ علامہ صاحب دے وقت ہے چکر کسی اور ذاکر مولا دے پڑھنے والے اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، کسی کے وقت ہے کرنی ضرور ہے کیتے بغیر گھر نہ جائیں۔ جدو تھک جاویں اور دل کرے کہ میں ان گھر جاواں، چھوٹے بچے دے سامنے بہ کے ہائے کر کے چلے جائیں تاکہ تیری تے میری ہے دی گواہ بن جاوے سید آبادی۔ حوصلے نال سنو تے ضبط کردا پہلے جملے دی پتہ لگنا کنوں کنوں خیرات دینی ہے میری ذہن نے، کیونکہ ہے دی مالکن مخدوم ہے، وہ میرے واسط نہیں، میرے واسط لفظ تے ہے۔ حکم یہ ہے کہ اپنی زبان غربت دے 2 جملے پڑھی، اردو جنہیں پہ پڑھدا اپنے گل تاکہ ہر بچے جوان کو سمجھ آوے، کسے دی ہے تو نکل جائے گی نا۔ ہے غریب تو غریب بندے دی دھی مر جائے نا تو بندہ 15-20 سالہ تو بعد بھی اس غریب نو پوچھے نا پتر تانوں میں سمجھاواں گا صحیح، تانوں سمجھ آ جائے گی میرا سونا، تسی حسین دے سونے مت نہیں ہو۔ قسم نے میں تہاڈی جتیاں نو سلام کردا، میں جھوٹ نہیں پہ بولدا۔ پاکستان دنیا کیڑا ماتمی جڑا جعفر دی سنت نے، میں ہر ماتمی دا نوکر ہاں، یہ حق بنی کھلوتا۔ غریب تو غریب بندے دی سید دعا کرے جے یا میں مراں یا یہ جملہ سمجھیں، میں اپنے گھر کھلوتا، میرے بس سے ہو گیا میرا جنازہ گھر جا گیا، تو غریب آدمی بھی ہاتھ پکڑ کے نا بیٹی دی قبر تے لے جاندا ہے، اتنے دفن ہے یہ میں اپنی غریب دی 94 دی زمین تے بہ کے حسین دے عزادارو اللہ تو انہوں کبھی مدینے لے جاوے نا، مصطفیٰ دی جالی چم کے پچھی سہی سونا پہ وسدا ہے دھی دی قبر کے جہاں ہاتھ ادا دے ایک باری سر تے مارو چاہ بڑا دل کر گئے، دل توڑا کر گیا ہے، دل توڑا کر گیا تاں پہ منت کرو۔ حوصلہ 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 تسی آپ مدہ خانو مولا دے، مولا تو عزت عطا فرماوے۔ مار صاحب حوصلہ بچہ میرا پتر حاجی نوید عاشق صاحب دے کل پر سے گزری ہے، مولا انہوں دے درجات بلند فرماوے۔ جڑے جوان بیٹھے ہو میں تواڈی منت کر سکتا، بزرگ نہ بزرگ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہن تے خیر ہے، جوان جوانی تو فائدہ لویں، یہ جوانی حسین دی عزاداری واسطے اللہ دیتی ہے۔ اور علامہ صدر الدین کزوینی یاد ہے ذاکر حسین دی غربت پڑھے تو سینے تے ماتم کرو، لیکن اگر ذاکر جناب عالیہ یا کسی پردہ دار دی غربت پڑھے میں صدقے جاؤں پھر سر تے جوان ماتم کیتا کرو۔ پوچھا گیا قبلہ وجہ، انہوں فرمایا شام میں غریبان ہوں میرے بہنا، اتنے کوئی میرا پتر توڑا غیر نہیں، سارے توڑے پتر بیٹھے، سارے توڑے ویر ہیں، توڑے اندر بیٹھے علی دی زخمی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے ماتم نہ کرن میرے دھیاں تو سے ضرور ہے کریا جے، توڑے پردے مقروض ہیں جناب زینب عالیہ دی پاک نال ہیں، پتر تسی کرو نہ کرو ہن منت نہیں ہوتی، ہن تیرا اپنا دل کر جائے گا کہ یا تو میں نو مار دے یا خود ماتم کرے۔ مارنا صرف دے انہیں کہ جتنا حسین دا سینہ زخمی ہے، اتنا 72 بازاراں دے پتھراں نال عالیہ بی بی دا سر زخمی ہے۔ ہن جملہ پیر زیاد شاہ جتنے سادات میرے بات پڑھنے لی ہستی بھی سجد زیادہ تشریف فرمانے، سجے بھی سجد نے، اگے بھی سجد نے، اس پاسے بھی سجد بیٹھے نے۔ سید اس جملے تو ضرور ہے کرے جے چونکہ گھر والا ہے نہ کرے، باہر والا ہے بھی کردا۔ محمد مصطفیٰ تو پچھی سہی دھی دی قبر کے تھئی، جدر مصطفیٰ دھی دی غربت کے رو کے چپ کر دینا، پھر توڑا مرشد علی نجف دا شاہ ماتم کر کے آدھے اللہ دا نبی
میں دھیاں دے مسئلے جو تواڈے تو ہی بڑا غریب ہاں او میں صدقے جاواں محمد آدم کائنات دا امیر ہے تے میرے تو غریب کیوں ہے آندے اللہ دا نبی تواڈی دھی دی قبر لبے یا نہ لبے دفن تے وطن تے ہوئیے علی آندے میرے ترے دھیاں ہیں تین رل رل کے بر کسے کو شام کھا گئی نہیں آیا اللہ کرے مات بھی نہ ہو بس کرو اجازت دے دیو سید تھک گئے نے انہاں میرے مار دینے میں ماتم کراں انہاں دے حصے دا جڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو میرے ماتم دا ثواب توانو ہوئے جڑے ماتم نہیں کر سکے ہو یا جڑے بزرگ بیٹھے نے وہ ماتم نہیں کر سکتے میرا ثواب وہ بھی انہوں نے نام اعمال وچ لکھے تو مینوں مار اٹھ کے جدن علی چپ کر دن نہ رو کے پھر کربلا غریب حسین ہاتھ بن گیا دے نانا تے بابا میں توڑے تو ہی بڑا غریب ہاں حسین تو کی میں غریب ہے آدھے جدن توڑے دھیاں دفن ہوئیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہیں ایک میری 4 سال دی سکینہ جنوں سجاد رسیاں دینا ایک کے میلے جو حوصلہ بیجا اور بس مرشد ہونے تھک گئے نے انہوں نے طاقت کوئی نہیں رہی یہ بڑے اپنی طاقت تو زیادہ ماتم پہ کر دینا مولا دی قسم ہاتھ نہ بنو حکم چا کرو ہاتھ نہ بنو حکم کر رہی ہو ہاتھ سینے تو رکھ لو اگر حکم دیتا ہے نا یہ جملہ میں تو انہوں ہدیہ پہ کرتا جرے میری پس میں نوکر ہاں ہاتھ نہ بنو عید آن دی ہے نا عید بھرا جاندن بہنہ نو ملن گیا کر کوئی نہیں ہوندہ بہن دا کائنات جو وحد رشتہ بہن دئی جڑا اپنا حق ویر نو معاف کر دیں دیئے اور میرا شہباز میرا بیٹا ہر بندے دی ہے بھی نکل دیئے جا توڑے پہ راضی ہے حسین توڑے ہوتے مربیاں دی مالے کی بھی ہوئے تھے عید آلے دن دروازے آلے پاسے ویندی رہ لیے کتھو میرا ویر آوے گا میں نو ملین تو سا گواہی دیونی ہے میرا پتر جنہیں میرے دھیاں بیٹھی ہو بھرا ہوئے نا امیر وہ بہن نو عید ملن جاوے پتہ ہے امیر بھرا دی بہن بھرا نو کی آندی ہے بھائی جان میں نو ویڑج کھلو کے عید دے انہوں نے پتہ لگے میرا ویر بستا ہے میرا بھرا کیڑا امیر ہے حسن بھائی مہمان ہے تو علی علی دی کرو دعا یا ایم ہے کرن پہ یا پھر میں مرا لیکن اللہ نہ کرے بھرا ہوئے نا غریب تو وہ بہن نو عید دیون جاوے تو وہ عید دیون دا ارادہ کرے نا میرا پتر بھرا دو میرا پتر ہو میرا بیٹا حوصلہ بھرا دا ہاتھ پکڑ لے دیئے بھائی جان میں نو سارے دے سامنے عید نہ دے وے دے اندر آ جاؤ پانی پی لاؤ چائے پی لاؤ نالے تو میں نو عید نہ دی دیا کر تو میرا غریب بھی رہا ہے اپنی بھی ضرورت پوری کر لے جدن تینو مولا دیوی میں نو عیدہ براتا آ کے دیوی میں میرے بہنہ توڑے دعا واسطے جملہ پہ پڑھتا پڑھے دعائیں قبول ہو جان گیا میں نو نہیں پتا یہ تھک گئے لیکن گل اوکھی تے میں آ گیا میرا بادشاہ جیڑی بہن غریب پھرا تو عید نہیں نہ مگدی جدن اسے بہن دے سر بھی آوے نہ موت اسے غریب نو آدھی کچھ کر آدھی کفن خود پوا کرنا لوگ آکشن غریب دی بہن ہے کسی اور کفن پوا ہے ماتم دا دل کر گئی تے سر تے ماری ہاتھ جتنا بڑا غریب ہاں تیرا مرشد حسین زینب نے پھران کو کفن معاف نہیں کیتا سر پہ ہاتھ رکھ لا صرف پھٹی آباد کفن سجا
کر دیو جتنا بڑا غریب ہا تیرا مشہد والا رضا مولا قوم والی بہن نے پھرانو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو موت سے نال آ کے پھرانو کفن پوائی اللہ جانے کتنا غریب آ سجاد جو 4 سال دی بھین سجاد نو آتی رہی ہے تو میں نو کفن ختم کر دو یار تسا ہے نہیں کرنی تو صرف روکیا ہے تسا میں نے بس سے چاہے ہوئے تے کرو نا تھک جو گئے ہو جدن یزید دے دربار قافلہ پہنچے آل محمد دا تو تیرے بچے جان دن سب تو آخر تے جناب معصوم آئی یزید دا جیتے تخت ہو دی جڑی پچھلی دیوار ہے اتھے دروازے جیڑے روشن دان میں اتھے امیجہ دے آؤٹا کھلو کے میرے مخدومہ دا تماشا کرنے دیا اتھے کھلوٹی رملہ یزید بھی تھی اس اپنے پیوال پیغام بھیجے میرا دل کر دے اور جڑی آخر پہ بچی ہے میں انہوں ملا یزید آدھے تو شہنشاہ شام دی دی ہے اور سارے دربار دے کہہ دیئے بچی زندگی دیئے آندھے بھیجو رملہ نو یا میں اتھے چھڑ دینی ہوں میں نے روکی نا اگر انہا ہے نا کی دی پھر مسائب دی توحید برداشت نہیں ہوگی جیڑے حرام زادے 9 گھنٹیاں تو علی دیا دھیاں دے سامنے نچنے کھلوتے ہیں انہیں یزید دی دھینو ویک کے دے اکھا بند کی دیا بی بی آدھے نانا شرابی آدھے دھیاں دا احترام اللہ توڑی بزرگی سلام میرا بیٹا میرا بھائی توڑے رنگ بدل گئے یار رملہ مخدومہ دے سامنے یا سلام علیکہ یا ایتھا الاسیرۃ الصغیرہ چھوٹی بی بی میرا سلام میرا دل کر دے میں کسی دے گلج باما پا کے مہن کر رہا مر جاوے جعفر تے یا علی تیرے دھیاں دی غربت نہ پڑے گا معصومہ جواب دیتا ہے ادھر بیٹھنا تو آپ ہے کر رملہ سنیا نہیں آندھی بی بی میں چل کے آئی ہوں تسی میرے سلام دا جواب نہیں بھی دی دی ہن سجا ہن جڑا ہے کرے بس وہ خاص ہے ہن معصومہ بولے نہیں سجاد دی بہن بلا تشبیہ اشارہ کیتا ہے میرا پتر یہ دی میری آواز تنگ رسی بھی بجا دوں بس کر دے وانا رسیاں کھلیا معصومہ دیا بی بی آدھے رملہ میرا بھی سلام یہ جملہ پھر انہاں نو پتہ لگنا ہے رملہ آدھے بی بی میں شہنشاہ شام دی دھیاں حسین وال دی مٹی تے بھائی کے حسین دا مادمی دھی ریڑی والے دی بھی ہوئے نا انہوں اپنے بابا تے ناز ہو رہے معصومہ فرمائے ہوئے کی تو شہنشاہ دی تھی میں عالمین دے شہنشاہ دی دیا جڑا ہون ہے نہ کرے اٹھ کے تر جا تو شیعہ نہیں ہو سکتا جدن ہم سن بچیاں ایک دوجے نو مل دیا نا اپنے اپنے چیزاں بھی کھا دیا اے میں نو بھائی نے لے کے دیتا اے میں نو بابا نے لے کے دیتا ہے اے میں نو نانا دادا نے لے کے دیتا ہے جدن معصومہ فرمائے نا میں شہنشاہ عالمین بھی دیا رملہ اگے بدی ہے ہون جڑا ہے کرے بس کرے اچھی رملہ نے اپنے کان کے گیتر بی بی پھر میرے دروے کنجور سے وہ بندہ جنہوں سمجھ آئیے تو سر پہ ہاتھ نہیں رکھیا معافی دے میں نے علی دا شیعہ تے حسین دا مادمی
بی بی آندے رملہ جے پوچھنا چاہتی ہے دور تیرے نہیں اے دور میرے نے رملہ دے بی بی پھر دنیا دا قانون ہے جے دی کوئی چیز گم ہو جائے نشانی دے کے واپس لیندے رملہ دے تواڈے نے تے نشانی دے بی بی آدھی جا اپنی ماں نو آخ تیرے دور لا کے بیٹھے اگر انہاں تے خون لگائے تے دور میرے نے نہیں لگا تے رملہ پھر دور تیرے نے آخری لفظ پر لفظ نہیں چھریے رملہ دوڑیے مانو آدھی میرے دور لا کے بیٹھے تے خون لگائے میں توڑی منت کیا کرتا جڑے اس پاس بیٹھے ہو آکھو تو توڑے پیروں تے ہاتھ رکھا معصومہ دا واسطہ ایک باری سر تے ہاتھ ماری جڑے جوان ہو واپس دربارے جا کے معصومہ نوہ دے بی بی تُسی سچ فرمایا ہے واقعی نہ تے خون لگے میں تے میری ماں نے دھون دی کوشش کی دیئے خون دھلیا بھی نہیں دور توڑے نے قبول کرو توڑے کے بھی ہاتھ پر نہیں کھلاتا سکینہ بھی ہون تیرے نے ہون میں واپس نہیں لینے بی بی کیوں فرمیدر جتھے دھیاں دور باندھین رملہ میری جگہ ہی ختم ہو گئی اور میرے دور نہیں لکھے اور رملہ میرے کن اسی کرے کرنے کو کر پہلے کافی کا کوئی نہیں یہ لان نہیں پہلے کا کوئی 10 محرم کا ہے 10 محرم کا ہے کوئی آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ کو جگہ میں لیے تشریف رکھیں انشاءاللہ چند لمحات کے بعد گراؤنڈ کے فروز ممبر ہونے جا رہے ہیں خطیب اہل بیت ایت عادل من المسلمین قبلہ سید محسن رضا کاظمی صاحب گراؤنڈ کے فروز ممبر ہونے جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جگہ میں لیے تشریف رکھیں ایک اعلان کی تاخیر کے بعد 5 روزہ مجلس مجالس خمسائے بیاد عام الحوض سرکار ابو طالب کی رحلت کے حوالے سے 8 اکتوبر تا 12 اکتوبر دربار عالیہ